اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان۔ سورہ آل عمران 3 نمبر سورہ، آیت نمبر 1 سے 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ اور سب کا تھامنے والا۔ اس نے تم پر کتاب اتاری حق کے ساتھ، سچا کرنے والی اس چیز کو جو اس کے آگے ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ نے فرقان اتارا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تمہاری صورت بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب اتاری، اس میں کچھ آیتیں محکم سدرڑ اسپشٹ ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ سندیہ اسپشٹ ہیں۔ پس ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں فتنے کی تلاش میں اور ان کے ارتھوں کی تلاش میں، حالانکہ ان کا ارتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ پختہ علم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو نہ پھیر جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے، بے شک تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا ان کے اعمال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، اور یہی لوگ آگ کے ایندھن بنیں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون والوں کا اور ان کے پہلے والوں کا ہوا۔ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اس پر اللہ نے ان کے گناہ کے سبب انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ انکار کرنے والوں سے کہہ دو کہ اب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے نشانی ہے ان 2 گروہوں میں جن میں بدر میں مدبھیڑ ہوئی۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا منکر تھا۔ یہ منکر کھلی آنکھوں سے انہیں 2 گنا دیکھتے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد کا زور دے دیتا ہے۔ اس میں آنکھ والوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ لوگوں کے لیے خوشنما کر دی گئی ہیں محبت خواہشوں کی، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتی، یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہیں۔ اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ کہو کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر چیز ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں؟ ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ستھری بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی رضامندی ہوگی، اور اللہ کی نگاہ میں ہے اس کے بندے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں، فرما بردار ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں، اور پچھلی رات کو مغفرت شمع مانگنے والے ہیں۔ اللہ کی گواہی ہے اور فرشتوں کی اور اہل علم کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ قائم رکھنے والا ہے انصاف کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے اس میں جو اختلاف متبھید کیا وہ آپس کی ضد کی وجہ سے کیا، بعد اس کے کہ انہیں صحیح علم پہنچ چکا تھا۔ اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو اللہ یقیناً
جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اگر وہ تم سے اس بارے میں جھگڑیں تو ان سے کہہ دو کہ میں اپنا رخ اللہ کی طرف کر چکا، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی۔ اور اہل کتاب سے اور ان پڑھوں سے پوچھو، کیا تم بھی اسی طرح اسلام لاتے ہو؟ اگر وہ اسلام لائے تو انہوں نے راہ پا لی، اور اگر وہ پھر جائیں تو تمہارے اوپر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے بندے۔ جو لوگ اللہ کی نشانی کو انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں اور لوگوں کو مار ڈالتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں، انہیں ایک دردناک سزا کی خوشخبری دے دو۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ونشٹ ہو گئے، اور ان کا مددگار کوئی نہیں۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں اللہ کی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ وہ اس کے درمیان فیصلہ کریں، پھر ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے بے رخی کرتے ہوئے، یہ اس سبب سے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز آگ نہ چھوئے گی سوائے گنے ہوئے کچھ دنوں کے، اور ان کی بنائی ہوئی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ پھر اس وقت کیا ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے ایک دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تم کہو، اے اللہ سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ تیرے ہاتھ میں ہے سب خوبی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور تو جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر حق کا انکار کرنے والوں کو دوست نہ بنائیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں مگر ایسی حالت میں کہ تم ان کا بچاؤ کرنا چاہو، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جو برائی کی ہوگی اسے بھی، اس دن ہر آدمی یہ چاہے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ کہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ کہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو اللہ حق کا انکار کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ صدق اللہ العظیم۔